لیکن یہ محبت کا تو نہیں ہے کہ محبت رسول کے اندر آ کر ہم جانتے ہوئے بھی اور محض اختلاف کرتے ہوئے کسی کو نشانہ بناتے ہوئے صحابہ کی شان میں گستاخی کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ اپنے معروضات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جو اصحاب سحر کی تحقیق ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل گرفت بھی ہیں اور قابل اصلاح بھی ہیں۔ ایک بات کی طرف میں آج اشارہ کروں گا جو انتہائی درد کے ساتھ ربیع الاول کے مہینہ میں بالخصوص ایک شعر سننے کو ملتا ہے اور اس کو محبت کے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ محبت جو ہے اس کا اظہار حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے۔ اس کا اظہار مختلف ثناخان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے انداز میں کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف اشعار پڑھنا محبت نہیں، ایک ہندو شاعر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے بہت سارے اشعار لکھتا ہے اور لکھتا ہے، تو اب اس سے وہ عاشق رسول نہیں بن گیا۔ اس لیے اشعار لکھنے میں یا اشعار پڑھنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ہم محبت میں آ کر گستاخی تو نہیں کر رہے۔ شعر جو پڑھا جاتا ہے جس کی طرف میں جانا چاہتا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے ہر کوئی جہاں میں خوشیاں منا رہا ہے۔ دوستو ذکر ہوا ربیع الاول کا کہ ربیع الاول میں ابلیس کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اب میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال پوری ہوتی ہے اور ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے اور مدینہ کے اندر ایک کوہرام مچ چکا ہے۔ صحابہ کرام داڑے مار کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان پریشان ہیں۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو سلام دیا، جواب نہیں دے سکے، سنا نہیں، پتہ نہیں چلا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور صحابہ کرام پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ تمام صحابہ پریشان ہیں، ابلیس خوشیاں منا رہا ہے۔ ابلیس خوش ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو فرماتی ہیں کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اتنے آفات میرے اوپر ٹوٹ پڑی آج کہ اگر دن پہ اتنے آفات آتی وہ رات بن جاتی۔ مسلمانوں کا، متقین کا، مومنین کا، مومنون حقا کا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ کا، اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، جو اصل اہل ایمان ہیں، جو قرآن کے اولین مخاطبین ہیں، جن کے لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے، وہ پریشان ہیں، ابلیس خوشیاں منا رہا ہے۔ اور آج ہم اتنے حد سے نکل گئے
اتنی صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت کا کرتے ہوئے صحابہ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے ربیع الاول میں ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے۔ حد ہوتی ہے، اظہار محبت کی بھی حد ہوتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لمٹ محبت کی جائے، نہیں، محبت تو اتنی ہونی چاہیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ محبت قطعاً نہیں ہے کہ محبت رسول کے اندر آ کر ہم جانتے ہوئے بھی اور محض اختلاف کرتے ہوئے، کسی کو نشانہ بناتے ہوئے صحابہ کی شان میں گستاخی کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایسے ہوں صحابہ کی شان میں گستاخی ہوں، فقولوا، ان کو کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان سے محبت رکھیں، ان سے عقیدت کریں، اور ان کی گستاخی کا کوئی بھی پہلو سامنے آئے اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا